بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج کے اردو لیکچر میں سبق نمبر 1 اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباس کی جو ہے وہ ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اقتباس کی نشاندہی کہ اقتباس جو ہے وہ ہم نے تشریح کے لیے کون سا چنا ہے۔ صفحہ نمبر ہمارے پاس 2 ہے اور اس کا ابتدائی پیرا علاوہ عظیم وہ افعال، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاٹ کے نشان اور حاجز ہے، یہاں پر یہ آپ کا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ الفاظ معنی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تشریح طرف اقتباس کے متعلق جو ہے وہ حوالہ جات ہیں۔ تو عزیز طلبہ آپ چلتے ہیں پیراگراف کی طرف کہ علاوہ عظیم وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء یہاں پر جو ہے وہ فاضل مصنف سید سلیمان ندوی جو ہے وہ ہمیں ایک نقطے سے جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے افعال ہوتے ہیں، ہمارے افعال سے مراد ہمارے کام، کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے، اور ہم ان افعال کا جو اظہار ہے وہ اپنے احساسات اور جذبات سے کرتے ہیں۔ مختلف حالتوں میں جو ہے وہ ہماری قلبی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہتی ہے۔ ہماری قلبی جو حالت ہے، ہمارے دل کے جو مزاج ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر جو ہے وہ اتنے طاقتور نظر نہیں آتے، ہم جو ہے وہ حاضر دماغی سے کام نہیں لیتے۔ جب ہم کبھی خوشی سے جو ہے وہ بے قابو ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہماری قلبی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ وافر مقدار میں ہمیں جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہیں۔ ہم دلی طور پر جو ہے وہ ہر کسی پر نچھاور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر کسی کے لیے جو ہے وہ قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم ذہنی طور پر، جب ہم دلی طور پر مکمل طور پر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خوشباش دکھائی دیتے ہیں۔ اب وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ افعال ہیں ہمارے دل و دماغ کے، کہ جن کا جو ہے وہ ہم اظہار کرتے ہیں اپنے جذبے سے۔ مثلا کوئی خوشی ملی تو ہم جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ پھولے نہ سمائے اور ہر کسی کو جو ہے وہ ہم اپنی خوشی میں جو ہے وہ شریک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم غم زدہ ہیں تو غم زدہ میں ہم جو ہے وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، ہم گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں اور آنسوؤں کی جو لڑیاں ہیں اس کے جو ہے وہ ہم سمندر کے سمندر اور دریا کے دریا بہا دیتے ہیں، اور ہماری جو حالت ہے وہ حالت اپنی جو اصل جسمانی کیفیت ہے اس میں نہیں رہتی۔ تو عزیز طلباء یہاں پر کہا جا رہا ہے مزید کہ ہم کبھی راضی ہیں، کہ یہ جذبہ اور احساس کیا ہے جو ہمارے جس سے جو ہے ہماری قلبی عمل، جو ہمارا قلبی عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، کہ ہم کبھی راضی ہیں، ہم کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ ہیں۔ کہ جب ہم راضی ہوتے ہیں تو ہم جو ہے ہمارا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، ہماری آنکھوں کی چمک جو ہے ہماری خوشی کی داستان ہوتی ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ کبھی ناراض ہیں، کہ جب ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں تو پھر دوسروں پر ہم غصہ ہوتے ہیں، تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہم برا بھلا بھی بولتے ہیں، ہم دوسروں کو جو ہے وہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو یہ ہماری دلی کیفیت ہے، ہماری قلبی حالت ہے، ہمارا قلبی عمل ہے جو مختلف لمحات میں جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کہ پھر وہ کہتا ہے کبھی ہم غم زدہ ہیں، کہ جب ہم کسی اپنے کو کھو دیتے ہیں، جب کوئی ہم سے روٹھ جاتا ہے، جب ہم کسی جو ہے کاروبار میں نقصان اٹھا لیتے ہیں، یا ہم کسی اور غم یا تکلیف کا جو ہے شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دلی حالت کیا ہوتی ہے، یا پھر ہمیں جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم غم زدہ ہیں، ہم کبھی مصائب سے دوچار اور کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ کہ بعض اوقات جو ہے ہمارے روزمرہ معمولات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے لیے نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ نعمتیں عام ہو جاتی ہیں، ہم ان نعمتوں کو پا کر جو ہے وہ غرور اور تکبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر گھمنڈی کی جو صورت ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسروں کو نیچا گردانتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا جہان کی تمام نعمتیں ہیں اور ہمارے آس پاس رہنے والے جو ہیں وہ غریب غربا ہیں، ان کی جو ہے وہ نعمتوں تک دسترس نہیں ہے، ان کی پہنچ نہیں ہے، لہذا وہ حقیر ہیں اور ہم اعلیٰ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں
کہ اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں جب ہم کبھی کسی جو ہے وہ منزل کو پا لیتے ہیں، کسی جو ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ غرور کرتے ہیں، بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، اپنے آپ پر جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو ان حالت میں جو ہے وہ ہماری جو قلبی حالت ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کون سی تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ تربیت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ آگے وہ کہتے ہیں ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، کہ ان سب حالتوں میں ہم جذبات کے اس جذبے کا ہم اظہار کر کے جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی اس قلبی حالت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، تو ان تمام صورتوں میں ہمارا احساس، ہمارا جذبہ جو ہے وہ ہمارے تمام مفعال کو جو ہے ہمارے ان تمام مفعال کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے، کہ جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہو اور اچھے جو ہے وہ برتاؤ یا پھر اچھے اپنے جو ہے وہ رہن سہن یا اعمال کا مظاہرہ کرنا ہو، تو پھر ان تمام احساسات اور جذبات جس میں خوشی، غمی، جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی، نعمتوں کا عام ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، تو پھر ان کے اندر توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ آگے پھر وہ کہتے ہیں ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے، یعنی ان سب کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک عملی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تربیت ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ تربیت کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تربیت کے لیے ہمارے پاس وہ کون سا رہبر ہے، کون سا رہنما ہے کہ جن کی ہم زندگی کے اعمال کو دیکھیں، کہ جن کے ہم احکامات کو دیکھیں، یا جن کے جو ہے وہ ہم مختلف راستوں کو دیکھیں، کہ جس سے جو ہے وہ ہم اپنے ان جذبات و احساسات کے اندر توازن اور اعتدال پیدا کر سکیں۔ عزیز طلباء، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دنیا کے آغاز سے لے کر اب تک جو ہے وہ انسانوں کو پیدا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھا ہوا، اور انسانوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ان کی روحانی، ان کی جسمانی اور ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، کسی مخصوص جو ہے ان میں سے جو سب سے زیادہ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام آئے وہ کسی ایک خطے کے لیے تھے، کسی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ قبیلے کے لیے تھے، کسی جو ہے وہ ایک شہر کے لیے تھے، کسی ایک نسل کے لیے تھے۔ لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام میں سے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی ذات کے گرد آج کا ہمارا پورا جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یا جو جتنا بھی ہم نے یہ چیپٹر اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریڈ کیا ہے، تو جو ان کا جو اس پورے چیپٹر کی جو خاص شخصیت ہیں کہ جن کے گرد یہ چیپٹر گھوم رہا ہے، یعنی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ آپ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس سے ہمیں جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے وہ اپنی دنیاوی تربیت کا جو ہے وہ مجسمہ نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے مکمل نمونہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح جو ہے ایک نسل کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک جو ہے وہ کسی گروہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کر آئے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ معلم بن کر آئے، جیسا کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعث معلما، کہ مجھے جو ہے وہ معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو عزیز طلباء، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو عملی سیرت، جو عملی تربیت اور عملی تعلیم جو ہے وہ ہمیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ملتی ہے، عزیز طلباء، وہ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ہمیں نہیں ملتی۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ مصنف ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ چاہے ہم کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، کہ چاہے ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، چاہے ہم غم ہوں، ہمارے پاس غم ہو، خوشی ہو، ان تمام حالتوں میں ہمیں جن جذبات اور احساسات میں توازن رکھنا ہے، اور جن جذبات اور احساسات کا جو ہے ہمیں مظاہرہ کرنا ہے، اگر ان کے لیے ہمارے لیے کوئی عملی سیرت ہے، کوئی عملی نمونہ ہے، تو وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسا کہ اس میں جو ہے
وہ ناراض یا غصہ یا غمزدہ کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لے لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ انسان پر جو ہے وہ حرام ہے. جیسا کہ ایک صحابی نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے زندگی کے دیگر جو ہے کئی ایسے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہمیں جو ہے کبھی کسی سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے کسی مسلمان سے جو ہے وہ ناراضی نہیں رکھنی چاہیے، ناراضی کو ترک کر دینا چاہیے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں مصائب اور غمزدہ رہنے والے انسانوں کے لیے بھی جو ہے وہ درس دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مصائب جو ہے وہ انسان پر ٹوٹتے ہیں اور تکالیف آتی ہیں تو کس قدر جو ہے مستقل مزاجی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. ان کی مثالیں جو ہے وہ ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے پیاروں کو کھویا، آپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کھویا، آپ نے جو ہے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے جو ہے وہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا. جیسا کہ قرآن بھی ہمیں جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ جو ہے وہ ان کو جو ہے صبر کے بدلے میں اس کی بہت بڑا بدل دے گا. لہٰذا آگے پھر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ نعمتیں جب ہو تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ غریبوں اور دوسرے لوگوں میں جو ہے مال و دولت کو وہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جیسا کہ قرآن پاک میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے پر جو ہے وہ خرچ کرو. اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. لہٰذا عزیز طلبہ ان تمام صورتوں میں ہمیں جو ہے وہ درس ملتا ہے کہ چاہے ہماری قلبی حالت کوئی بھی ہو، اس کے اندر ہمیں اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے اور یہ ہمیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مل سکتی ہے. تو عزیز طلبہ جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ناکامی کی صورت میں بھی جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے وہ مایوسی کا جو ہے وہ جذبہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کے لیے مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. تو ان تمام صورتوں میں، ان تمام جو ہے جذبات و احساسات کی صورت میں، ان تمام قلبی عمل کی صورت میں ہمیں جو ہے فاضل مصنف ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جامع اور اکمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ ایک کامل جو ہے وہ شخصیت ہیں، ایک کامل مجسمہ ہیں کہ جن پر ہم چل کر جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے ہیں. عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کی. اب چلتے ہیں ہم جو ہے وہ الفاظ معنی کی طرف. تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے علاوہ ازیں. اس کے علاوہ تعبیر خواب کے معنی ہوتے ہیں، اعمال قلب دل کے معاملات، جذبہ کی جمع جوش، قلبی عمل دلی عمل، دو چار ہونا، مبتلا ہونا، سامنا کرنا. اس کے بعد اخلاق فاضلہ اچھی عادات، اس کے بعد انحصار دار و مدار، اعتدال میانہ روی توازن. آگے ہمارے پاس حوالہ جات ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد چاہو صبر اور نماز سے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے. یہاں پر ایک اور بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ قول یاد آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر اور نعمت ایک رسی میں ہے، اگر تم شکر کے ذریعے رسی کو کھینچو گے تو ساتھ نعمت ضرور آئے گی. تو آگے چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے پھر حدیث ہے ہمارے نہیں معذرت کے ساتھ قرآن کا ایک فرمان ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. اس کے بعد ہے میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں الحدیث.
تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.